ثانی کا مہینہ ہے، جو کہ اللہ کے ایک ولی نیک بزرگ کی یوم پیدائش کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے، جس کو عام لوگ صاحب علم لوگ اللہ کے ولی کہتے ہیں، یہاں تک کہ ولیوں کے سردار بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ ان سے اور زیادہ پائیدار بزرگان دین دنیا میں گزرے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں ہی تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ اس کی فضیلت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرا ایک چاہنے والا آئے گا جو قرن سے ہوگا، ان کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی اور کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان کو پاؤ تو ان سے اپنے لیے دعا کرنا، اور کچھ تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے کہ ان کو پہنچا دیں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے ملاقات کرے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت عمر سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اپنے لیے دعا کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بات بہرحال یہی ہے کہ جو حق پہ چلے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے گا، وہ اللہ کا ولی کہلائے گا۔ جو قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کہلائے گا۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست وہی ہے جو اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو، جس کو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو دنیا کی زندگی اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، وہ اللہ کے حکموں پر چل کے گزاری تھی، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی اس نے گزاری تھی۔ تو جو دنیا کی زندگی میں اللہ کا خوف دل میں رکھے گا، اللہ سے محبت دل میں رکھے گا، اللہ سے امید دل میں رکھے گا، صحیح عقیدہ رکھے گا، اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو دنیا میں گزارے گا، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈر اور خوف سے محفوظ کر دے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایک نہیں کئی جگہ بات کی شہادت آپ کو مل جائے گی، ثبوت مل جائے گا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی غم، کوئی ڈر نہیں ہوگا بولے اللہ۔ تو اللہ کے ولی جو بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے احکام پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت تعلیم اللہ تبارک الحمدللہ بچپنے سے ہی ملتے رہتی ہے۔ اب جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، پیروں کے پیر کہا جاتا ہے، بہت سے القاب سے نوازا جاتا ہے، لوگ ان کو بولتے ہیں۔ جو خصوصیت انسان کے اندر ہوتی ہے، اس خصوصیت سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی ان کے اندر کئی خصوصیتیں تھیں جو کہ شریعت کے دائرے میں تھی، ایسا نہیں کہ شریعت سے ہٹ کے انہوں نے زندگی گزاری، تو ان کے بھی کئی نام ہیں۔ تو ہم بچپنے میں تعلیم میں دیکھتے ہیں کہ جو سوان حیات ہے ان کی زندگی کے اوراق کو اگر ہم پلٹا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے فرما بردار تھے۔ جب تعلیم مکمل ہوئی گھر کی، بستی کی، مطلب جہاں پر رہتے تھے وہاں کی تعلیم جب ان کی مکمل ہوئی تو دوسری جگہ جب جا رہے تھے تو ماں کی اجازت لے کر انہوں نے کیا، ایسا نہیں کہ ایسے نکل کے چلے گئے، ماں سے اجازت چاہیے کہ امی جان آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آگے اور علم حاصل کر سکوں دین کا، اسلام۔ ماں نے آپ کو اجازت فرمائی، اور جب قافلہ نکل رہا تھا، جب قافلے کی شکل میں لوگ جاتے تھے
تو ماں نے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو حالات چاہے کیسے بھی آ جائیں، تم زندگی میں جھوٹ نہیں کھیلو۔ ماں نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی تھی کہ حالات چاہے کیسے بھی ہو جائے تم جھوٹ نہیں کہنا۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو واقعہ ملے گا۔ آپ کا بچپنا ہے، ڈاکو جب آپ کے پاس آئے کہ بھائی تیرے پاس کیا ہے نکال بچے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس درہم کچھ روپیہ جو ہے وہ میری ماں نے رکھے ہیں، میرے پاس ہے۔ تو ڈاکو یہ سمجھا کہ شاید بچہ ڈر کی وجہ سے جھوٹ کہہ رہا ہے اور وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ دوسرے ڈاکو نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری ماں نے میرے پاس دینار درہم اشرفی جو بھی رکھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہاں ہے؟ بولے کہ قمیص کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو سردار کے پاس وہ لے گیا، جو جا کر ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس لے جا کر ان کو پیش کیا گیا، اور انہوں نے جب سردار نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے، تلاشی لی گئی تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، دکھ رہا نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے کپڑوں کے اندر قمیص میں چھپا کر اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ محسوس نہیں ہو رہا تھا تلاش لینے میں۔ جب انہوں نے اس کا خلاصہ کیا، جب نکال کر دیکھا گیا تو اس کے اندر اشرفیاں تھیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ قریب 40 اشرفیاں تھیں اس میں، درہم جو بھی بولے آپ، اشرفی درہم دینار 40 سے۔ تو اس ڈاکو کے اوپر ان کا اثر ہوا، اس نے پوچھا کہ تم چاہتے تو اس کو چھپا سکتے تھے، تم نے ظاہر کیوں کیا؟ ہم تو لٹیرے ہیں، ہم تو لوٹ مار کر رہے تھے، اگر تم نہیں بولتے تو تمہارے پاس محفوظ رہتی تھی یہ رقم جو ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ زندگی میں چاہے حالات کیسے بھی آ جائے جھوٹ نہیں کہنا، تو میں کیسے اپنی وہاں سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتا ہوں، جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہوں آپ۔ ان کے جو الفاظ تھے وہ دل پہ ایسے اثر کرے سردار کے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگ گیا کہ اللہ کے اتنے احکام رہتے ہیں، اتنے وعدے کرتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ معصوم بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھا ہے اور جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے۔ تو ایسے اثرات ہوئے اس کے اوپر کہ اس نے توبہ کر لی، گناہوں سے لوٹ مار سے توبہ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے جتنے بھی سبارڈینیٹ تھے، انہوں ڈاکو کے جو سردار کے جو لوگ اور ڈاکواں تھے، انہوں نے بھی سردار کا دیکھے انہوں نے بھی توبہ کر لی، اور وہ بھی اللہ کے نیک بندے بنے۔ کہ ایک سچ کے اوپر گناہگار لوگ توبہ کرنے کا موقع ملا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کیسی ہوئی تھی۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم یہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے اگر بات بری لگتی تو معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ نیے بولو، گھر میں رہتے پر بچوں سے جھوٹ کہلاتے ہیں کہ بھائی بولو، گھر میں نیے بولو، ہوشیار ہے کہتے ہیں کہ سو کے بولو۔ آپ جائزہ لیں اپنی زندگی کا، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو یا بڑے ذمہ دار ہو، آپ گھر میں دیکھیں کہ اپنی اولاد، اپنے چھوٹے ماتحت جو ہے کتنی مرتبہ ہمارے سامنے جھوٹ کہتے ہیں، اور کتنا ہم ان کو روکتے ہیں جھوٹ بولنے سے، کتنا ان کو ہم ترغیب دیتے ہیں جھوٹ بولنے کی، اپنے بچاؤ کی، کہ جھوٹ بولو نکل جاؤ۔ چھوٹے معصوم بچوں کو پیار سے شفقت سے قریب بلایا جاتا ہے اور ان کو لالچ دی جاتی ہے، جھوٹ بچپنے سے ان کے دماغوں میں گھسڑا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، جب قریب نہیں آتا تو اس کو جبک میں آ جب کچھ بھی کر کے بولتے ہیں کہ دیکھو 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 چاکلیٹ لا، چاکلیٹ آ، ادھر آ ادھر، ہلو ہلو یہ دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، ادھر آ۔ جب بچہ قریب آ رہا کچھ بھی نہیں، کیا اثر ہوتا ہے بچے کے؟ کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ بچوں کو؟ ہے تو بولو، نہیں ہے تو نہ بولو، بلاؤ پیار سے، قریب آتا بچہ، جھوٹ بول کے کیوں بلا رہے آپ؟ کیوں جھوٹ بولنے لگا رہے بچوں کو؟ یا آپ کا یہ جھوٹ بولنا بچوں کے سامنے یا بچوں سے جھوٹ بولنے لگانا، زندگی میں جتنے جھوٹ بولے گا اس کے اثرات، اس کا وبال جو ہوگا آپ کے اوپر بھی پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بچہ ہی قبول کرے گا، وہ بچے کو عذاب ہوگا، نہیں، کیونکہ آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کو بھی اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ جھوٹ سے بچنا ہے،
فریب سے بچنا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن شاہد ہے اس بات کا، اس الفاظ کا۔ آپ پڑھیے قرآن، آپ کو معلوم ہوگا۔ قرآن میں آپ پڑھیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جب اللہ کی لعنت ہو جائے گی تو آپ کی زندگی میں کہاں سے برکت ہوگی؟ آپ کے گھر میں کہاں چین و سکون ملے گا؟ بتائیے آپ اللہ کے لعنت ہی ہو گئے، جھوٹ کہہ کر، دھوکہ دے کر، بٹے بازی کر کر۔ بہت سے لوگ مسخرے پن میں، مذاقوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، یعنی کیا ہوا؟ نہیں ایسے چپ، مذاق سے بولا، حالانکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کا مفہوم ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ اور ایک حدیث میں بیان کیا ہے، جو اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کے لیے کل جنت میں محل کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس بات کا وعدہ کرے مجھ سے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کے لیے جنت میں محل کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایمان والوں کی صفتوں میں سے بیان فرمائے کہ ایمان والا جھوٹ نہیں کہتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ ایمان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم تو کئی مرتبہ سنے، ابھی بھی کئی موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، غیر ایمان والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ ابھی بھی کئی لوگ بولتے ہیں، ارے بھائی تم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ لیکن آج ہماری اعمال کی خرابی کی وجہ سے، ہمارے اندر جو چھوٹ آ چکی ہے، اس کی وجہ سے آج لوگ ہم سے کترا رہے ہیں، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، جھوٹ سے بچنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کی نحوت سے، اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتے 2 میل دور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 2 میل دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ اتنی جھوٹ کی نحمت، اتنی برائی ہے جھوٹ کی، اتنی خرابی ہے جھوٹ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 2 میل دور اس سے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ قاف میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ بندہ جو بھی کچھ اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے، فرشتہ ایک طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی زبان سے لفظ نکلا فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اچھا بولتے ہیں یا برا بولتے ہیں، زبان سے آپ کے جب لفظ نکلتا ہے تو ایک فرشتہ طاق میں بیٹھا رہتا ہے، یعنی انتظار میں رہتا ہے، ویٹنگ میں رہتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے لفظ کوئی نکلتا ہے تو فرشتہ اسے فوراً لکھ دیتا ہے۔ اب آپ توبہ کرتے نہیں کرتے الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ قاف آپ پڑھیں گے اس کے اندر ملے گا۔ تو آپ زبان سے جو بھی بولیں گے، اچھا یا برا، سچ یا جھوٹ، کل آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے جھوٹ سے بچیں، سچ کے اوپر قائم رہیں، دھوکے سے بچیں۔ کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ ایمان والوں کی صفتوں میں سے
18वें पारे में आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ईमान वालों की सिफ़तें बयान फरमा रहे हैं इसके अंदर। उसके अंदर एक सिफ़त ये भी है कि अपने वादों को पूरा करते हैं। जो वादा ये करते हैं ईमान वाले वो है जो अपने वादों को ऊपर कायम रहते हैं, वादों को पूरा करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाज में खुशू खुजू रखते हैं। और ये 7-8 सिफ़तें बयान की गई, यहाँ पढ़िए 18वें पारे में। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आमाल को बनाना है। झूठ की वजह से हमारे आमाल ख़राब होते हैं, झूठ की वजह से ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है, झूठ की वजह से ज़िंदगी में कमी आ जाती है, झूठ की वजह से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ की बरकत ख़त्म हो जाती है। झूठ इतना बड़ा गुनाह है और हम बड़ी आसानी के साथ झूठ कहते रहते हैं। बच्चों को भी दिलाते हैं, झूठ बोलने लगाते हैं। तो बचिए, झूठ से बचिए, सच्चाई के ऊपर कायम रहिए, साबित कदम रहिए। अल्लाह सच्चों के साथ है, ये भी कुरान के अल्फाज हैं। ये अल्लाह तबारक ताला सच्चों का साथ देता है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये महीना बड़ा मुबारक महीना है। बहुत से लोग इस मुबारक महीने के अंदर अमल में करते हैं, जो फ़र्ज़ है अमल, जो वाजिबात है, जो सुन्नतें हैं, जो मुस्तहबात है, उसे छोड़ देते हैं। कई लोग, आम नहीं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं। नमाज़ें छूट जाती हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं। कुरान की तिलावत छूट जा रही है, परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक अमल ऐसा करते हैं जो कि शरीयत से तो साबित नहीं है, लेकिन इसाले सवाब के लिए करते हैं। तो लेकिन बताया ये गया है, आप पढ़िए फ़ज़ाइल अमाल के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज़ों का एहतिमाम नहीं करता, जो नमाज़ों में सुस्ती करता है, नहीं पढ़ना तो दूर की बात हो गई, नमाज में सुस्ती कि अभी टाइम हुआ, अभी जा रहा हूँ, और अभी बाद में पढ़ रहा हूँ, अभी तो अज़ान आई, थोड़ी देर से पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर की असर में पढ़े, असर की मगरिब में पढ़े, फजर की ज़ोहर में पढ़े। नमाज में सुस्ती कर रहे हैं, नमाज को टाल के पढ़ रहे हैं। सुस्ती से मतलब मुराद उलमाए किराम ये निकालते हैं। तो इस बारे में बताया गया, हदीस के अंदर है मौजूद, आप पढ़िए, किताब मौजूद है मस्जिद के अंदर। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज़ों में सुस्ती करते हैं उनके नेक अमाल को कबूल नहीं किया जाता। नेक अमल का जो सवाब है उससे महरूम कर देते अल्लाह तबारक, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। नेक लोगों की दुआओं में उसका हिस्सा नहीं रहता है जो नमाज़ों में सुस्ती काहिल करता है। अब आप अमल कर रहे हैं। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात, उनकी किताबें भी मौजूद हैं, किताबें और भी बहुत सी 3 किताबें उनकी मुसन्नद हैं, उलमाए किराम उसकी वज़ाहत करते हैं। अगर उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमान है कि जो बेनमाजी है उससे 1 से 3 मरतबा समझा रहे, बोल रहे हैं, और अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है, और अगर उसका इंतकाल हो जाए, उनकी तालीम है, उनका अमल है, उनके ज़ुबान के अल्फाज है, कुरान के नहीं, उनके अल्फाज। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जो नमाज का एहतिमाम नहीं करता, 1 से 3 मरतबा समझा रहे, बोलने के बावजूद भी देख रहे कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा, और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो ना उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ना, ना उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में तदफीन करना, बल्कि उससे दूर ले जाकर आबादी से फेंक देना। आप पढ़िए, उनकी किताब में आपको मिलेंगे अल्फाज, ये उनके अपने अल्फाज। आप देखिए फिर हमारा अमल क्या है, हमारा अमल क्या है, उनके अल्फाज क्या है। फिर हम बड़ी शान से कहते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले बताइए कि आपके हाथ में किसका दामन है? न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन है, न कुरान का दामन है, न हदीस का दामन है, न शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दामन है। दामन तो आपके अपने ख्वाहिशात का दामन पकड़े हुए, आप अपनी तमन्नाओं का दामन पकड़े हुए, आप अपनी दुनिया की फना होने वाली, ख़त्म होने वाली कामयाबी का दामन पकड़े हुए आप, और कह रहे हैं कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर गौस का दामन आप पकड़े हुए हैं रहमतुल्लाह अलैह, तो मेरे भाई फिर कोई नमाज आपकी नहीं छूटना है, आपकी तहज्जुद नहीं छूटना है,
آپ زندگی میں جھوٹ نہیں کہنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، قرآن کی تعلیم کو انہوں جیسا کرے تھے آپ بھی ان کی قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، دین تبلیغ کے اندر محنت کرنا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے۔ آپ کا عمل دوسری طرف لے جا رہا ہے، جو ان کو غصہ دلانے والے اعمال ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے آپ کا عمل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غوث کا دامن، غوث رحمۃ اللہ علیہ کا دامن نہیں چھوڑوں۔ سال میں ایک مرتبہ ان کے نام پر 11ویں کر لیے یا جھنڈے چڑھا لینے سے محبت کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ روزانہ جو آپ نماز پابندی سے پڑھتے تھے، آپ پابندی سے نماز پڑھیے، جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں۔ آپ جیسا انہوں زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، آپ بھی جھوٹ سے بچیے، پھر آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چاہنے والا ہوں۔ آپ کے عمل تو غیروں کے ہیں، آپ کے عمل تو دوسری طرف کے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے رستے پہ ہوں۔ ناقابل قبول ہے آپ کے وہ اعمال۔ آپ نماز کی پابندی نہیں کریں اور سال میں ایک مرتبہ میں جھنڈا رکھ کے وہی کروں، تو یہ تو ایسا ہوگا کہ انہوں زندگی میں جب تک تھے تعلیم کرے، دعوت دیے لوگوں کو، اسلام کے ہر طرح سے ہر لحاظ سے سمجھائے لوگوں کو، اور جب دنیا سے انہیں پردہ فرمائے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے کو سامنے رکھ کے، ہمارے گھر پہ رکھ کے تمہارے کو بتا دیں کیا کرتے کرو، بولے سے بے حرمتی ہو رہی ان کے نام، کلمے کی بے حرمتی، ان کے نام کی بے حرمتی ہے، ان سے محبت کرنے کا جو تقاضا کر رہے ہیں اس چیز کی بے حرمتی ہے۔ آپ کریے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کیجیے آپ، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی نے کب بنے، وہ اللہ کے ولی جب انہوں نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، قرآنی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں انہوں نے لایا ہے، تب جا کے وہ اللہ کے ولی بنے ہیں۔ اور ایسے ولیوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ان کا نقشہ، ان کا جو قدم مبارک ہے، جو راستہ ہے ان کا، وہ نماز کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کا جو راستہ ہے، جو تعلیم ملتی ہے، روشنی ملتی ہے تعلیم کے راستے کی، اللہ کے ولی کی، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ جنت کی طرف لے جانے والا ان کا راستہ ہے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو فالو کرا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اور انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا، تب جا کے وہ اللہ کے ولی بنے۔ اور آپ کو بھی حکم یہی ہے، آپ کو بھی تعلیم یہی ہے کہ تم ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، آپ ایسے نیک لوگوں، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے سامان حیات کو پڑھو، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، تاکہ تم بھی بولتے سو اللہ کے ولی بن سکو۔ پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، بڑی سختی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ اعمال مفروضات یعنی ان کی تعلیمات کے اندر، آپ ان کے بیانات کے اندر دیکھیں گے تو بے نمازی کے لیے سخت وعید ہے ان کی طرف سے۔ انہوں جو چار آئمہ ہیں، چار آئمہ میں سے ایک آئمہ کو انہوں فالو کرتے ہیں، تو اس آئمہ کے پاس میں بے نمازی کے بارے میں اتنی سختی ہے، اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو سمجھایا جا رہا، بولا جا رہا ہے، اور انہیں نماز نہیں پڑھا ہے، اور وہاں پر جو بادشاہ ہے، وقت ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کو اس شخص کا بے نمازی کا قتل کرنا ان کے حق میں جائز ہے، ان کی حد تک ہے وہ۔ آپ اندازہ لگائیں اس چیز سے، آپ اندازہ لگائیں آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ دیکھیں کتنی نمازیں ہماری، ہر ایک جن اپنی جگہ پہ سوچے، کسی کو تنقید نہیں ہے، کسی کو مسئلہ نہیں ہے، ایمان والے ہیں تو نماز پڑھنا پڑتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کی تاکید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، بچے کی تعلیم و تربیت کرنا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، نماز کی تعلیم کرنا ہے۔ اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور اگر نماز نہیں پڑھے تو ذمہ دار ہے وہ ماں باپ، وہ ذمہ دار جو بڑے اس کے ہیں، ان کو کل پوچھا جائے گا کہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا، نماز کی پابندی نہیں کر رہا تھا، تو آپ سختی کیوں نہیں کریں ان کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اولاد تو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو، سختی کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اس لیے ہم نمازوں کی طرف راغب ہیں۔ وہ تو بچوں کے بارے میں، پھر ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کتنی نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں۔ ہر جمعے میں الحمدللہ جب سے
یہاں پر بیانات ہوتے ہیں، جمعے کے بیانات ہوتے ہیں، ہر وقت میں ہر دفعہ پہ نماز کی طرف ہمارے بڑے جو پہلے بیانات کرتے تھے، جو مسجد میں تعلیم و تربیت کرتے تھے، جو ذمہ داران تھے، وہ بھی نماز کی طرف راغب کرتے تھے، لوگوں کو بات کرتے تھے الحمدللہ، اور ابھی بھی الحمدللہ کرتے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ جب تک بھی رہیں گے کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نماز کی دعوت تو دیتے رہیں گے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی نمازوں کا ہمارا کیا حال ہے دیکھ لیا آپ، بہت سے لوگ ممبر پہ رہ کر یہاں پر نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور خود نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ عام انسان تو عام انسان ہے، بڑے بڑے لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہے۔ کوشش کیجیے، جس کو نماز سے محبت ہوگی، جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اس کا تو بڑا آسانی سے معاملہ ہو جائے گا آخرت، نہ اس کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، کسی قسم کا اس کو ڈر خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نماز صحیح تھی، اس کی زبان صحیح تھی، اس کے اعمال صحیح تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزر رہی تھی۔ ہاں کاروبار بھی سنت کے مطابق، کاروبار بھی، ہاں گھر میں بھی پورا سنتوں کا ماحول ہے، تو پھر ہر چیز جگہ پہ سب سکون، دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے، چاہے وہ غریبی میں رہو یا امیری میں رہو، ترقی میں رہو یا تنزلی میں رہو، زندگی میں احکام ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر وہ کامیاب ہے، سکون راحت والی زندگی اس کی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مالدار ہو یا ترقی والا ہو، کامیابی دنیا کی اس کے قدم چوم رہی ہوں گی، لیکن نہ اس کو چین ہے نہ سکون ہے۔ اس لیے فکر کریں، کوشش کریں، ہماری نمازیں پابندی سے ہم پڑھنے والے بنے، اور روزانہ ہمارے گھر میں قرآن کی تعلیم، بہت غفلت ہو رہی ہے قرآن کی تعلیم، پڑھتے رہتے نا، اس ساتھ سے کیا دل میں تکلیف ہوتے رہتے، قرآن آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو بھی ایسا نہیں کہ آپ پڑھ رہے تو ہم لوگ روزہ ہمارے ایسا نہیں، آپ بھی پڑھیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں اللہ کے احکام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے۔ آج دنیا کے حالات کو دیکھیے، انسان پریشان ہو رہا کہ یہاں پہ یہ ہوگا، وہاں پہ وہ ہوگا، ایسا ہو جا رہا، کہیں کو اللہ کی در گئے، اللہ کی رحمت، کہیں کو ظالموں کو کہیں کو چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ، چھوٹ دیکھو آج ہماری بستی کا حال کیا ہے، اطراف کی بستیوں کا حال دیکھیے کیا ہے، مسجدوں کا، گھروں کا حال دیکھیے کیا ہے زندگیوں میں ہمارے، جاہل تو جاہل، علم رکھنے والے عالم فاضل خود، مسجدوں کے امام خود، مؤذن خود، آج دیکھیے گھروں میں کیا حال ہے، میرے گھر میں کیا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہے، ہر ایک دینا سوچیے اپنی جگہ پر۔ بار بار یہ بات آپ کو بولتے رہتے کہ یہ ذمہ داری کسی امام کی، مؤذن کی، صدر کی نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سمجھاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایمان والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ آج دیکھیے کیا ہے مسجدوں کا، الحمدللہ پھر بھی کم کو پیش یہاں پر ہو جاتی ہے مسجدیں الحمدللہ ہمارے پاس، اطراف کے مسجدوں کا جائزہ لو آپ جا کے، کیا ہے ماحول، وہاں کتنی نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں پر کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی غیر ایمان والا آ کے بولے گا بھائی تمہاری مسجد ویران ہے، تمہاری مسجد میں آج اذان نہیں، بھائی تمہاری مسجد میں نماز نہیں، مصلی نہیں ہے مسجد میں، جاؤ بھائی بول کے غیر ایمان والا فکر کریں گا آپ کی؟ ارے آپ کو اپنی فکر کرنا ہے، اپنے ماحول، اپنے خاندان کی فکر کرنا ہے، اپنے معاشرے کی فکر کرنا ہے، اپنے ہر ایک ایمان والے بھائی کی فکر کرنا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد تو گھر مسجد میں آ کے مسجد کو آباد کرے گا، لیکن خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں سے اپنے مردوں کو مسجد میں بھی جائے نمازوں کے لیے، اپنے بچوں کو مسجد میں بھی جائے نمازوں کے لیے۔ چھوٹے معصوم بچے الحمدللہ ہماری بستی میں، ہماری مسجد میں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، چھوٹے معصوم بچے الحمدللہ نماز اذان کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن دوسرے مسجدوں کا حال دیکھیے کیا ہے۔ فکریں کریے، ایسی فکر کریں گے تو انشاءاللہ مسجدیں آباد رہیں گی، اگر ہم فکریں نہیں کریں گے تو مسجدیں ویران ہوتی چلی جائیں گی، پھر اللہ کا گھر جب ویران ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا گھر بد دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بستی والے مجھے آباد نہیں کر رہے ہیں، میری فکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں برباد کر دے۔ جب اللہ کا گھر بربادی کی بد دعا دیتا ہے تو پھر کوئی طاقت تمہارے کو بربادی سے روک نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں روک سکتی، چاہے وہ امام ہو یا مؤذن ہو یا صدر ہو یا عام انسان ہو، عالم فاضل ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو، بستی میں رہ رہا تو اس کی ذمہ داری مسجد کو آباد کرنے کی۔ ایک ٹائم چھوڑ دیا، 2 ٹائم چھوڑ دیا، 4 ٹائم چھوڑ دیا، نہیں میرے بھائی ذمہ دار ہیں آپ کلمہ کو ہیں، آپ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اپنے گھروں کو نمازی بنائیے، اپنے گھر میں ماحول بنائیے، ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کی سنت ہے اپنے گھروں میں پڑھ کے آنے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ،
قبرستانوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بلکہ سنتیں نوافل جو ہے گھر میں پڑھنے کا۔ اب ہمارے گھر میں ماحول نہیں رہتا، مسجد میں سہولت رہتی، الحمدللہ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری ماں بہنیں گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں پابندی سے، الحمدللہ ہماری بستی میں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری، ہمارے جو رشتہ دار آتے ہیں، جو رشتہ داروں کے اندر بھی ایک ماحول بنانا ہے، ہمارے دوست احباب جو ہیں ان کے اندر بھی ماحول بنانا ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے بنے، تاکہ ہماری بستی کے ساتھ ساتھ دوسرے بستی والے بھی مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ آج زندگی ہم زندہ ہیں، ختم ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، جیسے ہمارے بڑے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے ایک دن، کچھ نہیں لے جائیں گے ساتھ ہمارے، کچھ ہمارے ساتھ ہم کچھ نہیں آئیں گا، دنیا کی کوئی چیز نہیں آئیں گی، لیکن جو فکریں ہم دین کی کریں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کی جو فکریں ہم کریں گے، تو پھر وہ چیزیں ہمارے آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے کام ہو جائیں گی۔